بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے حالات سب کے سامنے ہے۔ ان حالات میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر امریکہ کے دورے پر چلے گئے اور قاضی فیصل صاحب انہوں نے 16 دن کی چھٹیاں لے لی ہیں۔ وہ 16 دن تک عدالت میں نہیں بیٹھیں گے، کہاں ہوں گے اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا، لیکن قاضی فیصل صاحب 16 دسمبر سے لے کر 31 دسمبر تک چھٹیوں پر ہوں گے۔ اس حوالے سے بڑی باتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان میں دیکھیں حالات کیسے ہیں، اور آرمی چیف صاحب امریکہ کے دورے پر چلے گئے۔ آرمی چیف صاحب کے بارے میں پہلے بھی کہا گیا تھا کہ وہ امریکہ کے دورے پر گئے ہیں، لیکن یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے یہ دورہ خفیہ کیا ہے۔ وہ برطانیہ گئے تھے، وہاں سے پتہ چلا کہ جنرل عاصم منیر صاحب امریکہ چلے گئے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کی تردید آ گئی، اور اصل صورتحال یہی ہے کہ عاصم منیر صاحب کا یہ امریکہ کا پہلا دورہ ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے لوگوں کی تنقید کہ آرمی چیف صاحب کتنے حالات پاکستان میں مخدوش ہیں، وہ پاکستان سے باہر چل گیا، امریکہ چل گیا، کیا ان کا یہ دورہ بنتا تھا، ان کو جانا چاہیے تھا؟ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے حالات اتنے زیادہ برے ہیں۔ سیاسی حالات واقعی مخدوش ہیں، معاشی صورتحال بھی کچھ بہتر نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ فوج کا کیا لینا دینا ہے؟ جنرل عاصم منیر اگر امریکہ کے دورے پر گئے ہیں، روٹین میں گئے ہیں، تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ان کا یہ دورہ غلط وقت پر ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے امریکہ کا دورہ جو اب رکھا ہے اس میں کوئی نامناسب وقت ہے، کیونکہ آپ کے جو بھی معاملات ہیں، آپ نے دفاع کے حوالے سے جو بھی کرنا ہے، آپ کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی کہ آپ نے کس ملک میں کس وقت جانا ہے۔ ہاں، البتہ ایسا ضرور ہے کہ جب آپ کے ملک کی دفاعی حالات وہ خراب ہوں، پاکستان میں دہشت گردی خدا نخواستہ بہت زیادہ عروج پر ہو، تو پھر آرمی چیف اس طرح کا دورہ کرے تو بات ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں اس طرح کے دفاعی حالات نہیں ہے، پاکستان کے اندر بھی اس طرح کی دہشت گردی نہیں ہے کہ آرمی چیف پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے۔ لیکن قاضی فیصل صاحب نے جس موقع پر چھٹیاں لے لی ہیں، وہ انہوں نے چھٹیاں لے لی ہیں، لیکن وہ بدستور چیف جسٹس پاکستان رہیں گے، ان کی جگہ پر کوئی دوسرا قائم مقام چیف جسٹس نہیں ہوگا۔ جب کوئی چیف جیسے چھٹی پر جاتا ہے تو قائم مقام پھر حلف اٹھا لیتا ہے، لیکن قاضی فیصل صاحب نے یہ وہ چھٹیاں لی ہیں، وہ چھٹیاں کر رہے ہیں جو سردیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، دسمبر کی چھٹیاں ہوتی ہیں، شاید انہوں نے کرسمس منانے کے لیے جانا ہے، باقی ان کا مکمل ہولڈ ہے عدلیہ پر۔ قاضی فیصل صاحب اس کیس پر، اس فیصلے پر جس میں ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کو منع کیا گیا تھا، کالعدم قرار دیا گیا تھا، اس حوالے سے قاضی صاحب بینچ بنائے گئے ہیں۔ وہ 5 رکنی بینچ کا متفقہ فیصلہ تھا، اور قاضی فیصل صاحب نے یہ سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ بنایا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے قانونی ماہرین کی طرف سے کہ قاضی فیصل صاحب کو چاہیے تھا وہ 11 رکنی بینچ بناتے، اس میں سے اکثریت اور اقلیت کا جو فیصلہ آتا وہی لاگو ہو جاتا، لیکن قاضی فیصل صاحب کو مکمل یقین ہے کہ میں نے 6 رکنی بینچ بنایا اور 6 کے 6 جج متفقہ فیصلہ دے دیں گے، جس طرح سے متفقہ فیصلہ 5 ججوں کی طرف سے آیا تھا۔ وہ کیا فیصلہ تھا؟ کالعدم قرار دیا گیا تھا، اور یہ 6 جج صاحبان کیا کہیں گے؟ قاضی فیصل صاحب نے کچھ سوچ کر ہی یہ بینچ بنایا ہے، تو کیا فیصلہ آ گیا؟ تو ناظرین، آپ بھی تھوڑا سا اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو لڑا لیں۔ ندیم افضل چند، ان کا نام بھی ان 5 گواہوں میں آیا تھا جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ عمران خان کے خلاف یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، القادر ٹرسٹ والے کیس میں گواہ بن گئے ہیں۔ ان میں ایک تو پرویز کھٹک صاحب تھے، پرویز کھٹک صاحب نے تو گواہی دینی تھی، زبیدہ جلال صاحبہ تھی، انہوں نے بھی گواہی دینی تھی۔ اس کے علاوہ اعظم خان، عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری رہے، وہ بھی عمران خان کے خلاف جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ہوں گے، ان میں ندیم افضل چند کا بھی نام تھا۔ ندیم افضل چند کا جیسے ہی میں نے نام سنا، میں بالکل درست کہہ رہا ہوں، اسی وقت میرا ذہن کھٹکا۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ندیم افضل چند گواہی دے دے؟ مجھے نہایت افسوس ہوا کہ یہ جھٹکا بندہ، یہ اصولوں کی بات کرنے والا بندہ، یہ پنجتن پاک کے ماننے والا بندہ جو دعویٰ کرتا ہے، تو یہ کس طرح ظلم کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، کس طرح گواہی دے سکتا ہے؟ تو تھوڑی دیر کے بعد یہ پتہ چلا، ندیم افضل چند کی طرف سے وضاحت آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے عمران خان کے ساتھ اختلافات تھے اور ہیں، میں عمران خان کو کہتا رہا کہ شہزاد اکبر آپ کو مروا دے گا۔ ندیم افضل چند یہ بھی کہتا ہے کہ میں اس معاملے میں متفق نہیں تھا، لیکن اب جب کہ یہ کہا جا رہا ہے میرا نام کسی نے دے دیا کہ میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میں تو ان کا ماننے والا ہوں جو قیدیوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، جو قیدیوں پر اس طرح کے ظلم نہیں کرتے، میں گواہی دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔ تو
ندیم افضل چند ان کی عزت لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے، گو کہ وہ بھی سیاسی طور پر ایسے ہی لوٹے ثابت ہوئے ہیں، انہوں نے بھی مفاد پرستی کا مظاہرہ کیا ہے۔ بہرحال وہ الگ چیزیں ہیں، لیکن یہ الگ معاملہ ہے۔ ایک بات پر تو انہوں نے اصولی موقف اپنایا ہے، اور وہ یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہی انسان کی بات ہوتی ہے۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ مرد میدان ہیں۔ لاکھ لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو مسلم لیگ نون میں آج ہیں، کل چھوڑ دیا میاں نواز شریف کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ آصف علی زرداری کے ساتھ کل تھے، آصف علی زرداری کو چھوڑا تو ان کے خلاف بیان دینے لگے۔ اسی طرح سے عمران خان کے جو قریبی ساتھی تھے ان کے ساتھ کل کھڑے ہوئے تھے، آج ان سے الگ ہوئے تو ان کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں۔ نہ صرف بیان بازی کر رہے ہیں بلکہ ان کے خلاف گواہ بن کر، جھوٹے گواہ بن کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پہ ندیم افضل چند کو ویل ڈن ضرور کہنا چاہیے۔ ویل ڈن ندیم افضل چند، گریٹ ٹائیگر نے بڑا اچھا کیا ہے۔ ویل ڈن ندیم افضل چند۔ باقیوں کے لیے بھی انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے کہ آپ جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جس کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں، تو جب وہ مشکل میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے خلاف اس طرح سے کھڑے نہیں ہو جاتے جس طرح سے دوسرے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ غریدہ فاروقی صاحبہ کی طرف سے اپنے تجزیے میں کہا گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو 28 سیٹیں ملیں گی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا جلسہ کتنا بڑا تھا، اور انتخابات جب ہوئے انہوں نے لاہور والے جلسے کی بات کی ہے جو 30 اکتوبر 2011 کو ہوا تھا۔ تو غریدہ فاروقی کہتے ہیں کہ کتنا زیادہ بڑا جلسہ تھا، لیکن انتخابات ہوئے تو عمران خان کو کتنی سیٹیں ملی؟ وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو 28 سیٹیں ملی تھیں۔ ویسے 28 نہیں، میرا خیال ہے کہ 40 کے قریب سیٹیں عمران خان کو ملی تھی، اتنی ہی پیپلز پارٹی کو ملی تھیں۔ لیکن عمران خان کی پارٹی نے، تحریک انصاف نے، پیپلز پارٹی سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے۔ اس لیے میاں نواز شریف کی پارٹی کو 2013 کے انتخابات میں سب سے بڑی پارٹی کہا جا رہا تھا، اور عمران خان کی پارٹی کو دوسری پارٹی کہا جا رہا تھا۔ غریدہ فاروقی نے اب یہ کہا ہے کہ نواز شریف کا 21 اکتوبر والا جلسہ بہت بڑا ہوا ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جلسے جو ہیں ان سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو اس کو کتنی سیٹیں ملیں گی۔ اس سے غریدہ فاروقی صاحبہ کیا یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں، یہ ظاہر کرنا چاہتی ہیں کہ جس طرح سے عمران خان کا بہت بڑا جلسہ ہوا تھا لیکن جلسوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، انتخابات میں ان کو 28 سیٹیں ملی تھیں، اسی طرح سے میاں نواز شریف کا جلسہ بڑا ہوا لیکن عمران خان جیسا بڑا جلسہ نہیں ہوا۔ غریدہ فاروقی نے یہ اعتراف کیا ہے کہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ اس میں بندہ تھا، عمران خان کے جلسے میں لاکھوں لوگ تھے۔ اس طرح غریدہ نے جو تجزیہ کیا اس سے یہ نظر آتا ہے کہ میاں نواز شریف کو جس طرح سے انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کو 28 سیٹیں ملی تھی، تو میاں نواز شریف صاحب کو 28 سیٹیں بھی نہیں ملیں گی۔ یہ غریدہ فاروقی صاحبہ کا دعویٰ کہہ رہا ہے، ان کا تجزیہ کہہ رہا ہے۔ ناظرین، یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ہر فرعون کے لیے موسیٰ ضرور ہوتا ہے، تو بلاول بھٹو زرداری یہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے موسیٰ بن گئے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب عمران خان پر تنقید کرتے ہیں، تنقید نہیں کرتے بلکہ جو کچھ بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہہ دیتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری میاں نواز شریف صاحب کے لیے موسیٰ بن گئے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب عمران خان کے خلاف جس حد تک بھی جا سکتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا عمران خان کی طرف سے جواب نہیں دیا جاتا کیونکہ عمران خان جیل میں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے بڑے سوالات اٹھائے گئے، اس پر بھی ایک الگ سے ویلاگ بنتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ کرگل جنگ چھیڑنے کے سوال پر ایسا کیا گیا، بتایا جائے 93 اور 99 میں کیوں نکالا؟ معاملات کو دنیا بھارت افغانستان کے ساتھ ٹھیک، ایران چین سے تعلقات اور زیادہ مضبوط بہتر کرنا ہے، ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، بجلی لوڈ شیڈنگ ختم کی۔ 2 سابق بھارتی وزراء اعظم یہاں تشریف لائے، ہمارے پیچھے سی پیک ثبوت کیا گیا جب وزیر اعظم تھا تو ترقی عروج پر تھی، ہمارے دور میں روپیہ ایک جگہ پر رہا، معاشی بدنظمی 2019 سے شروع ہوئی، 2022 تک بھٹا بٹھا دیا گیا، سمینیاتی ملکی باغ ڈور اناڑی کے ہاتھوں میں کیسے دی جاتی ہے؟ بلاول بھٹو زرداری اپنا غصہ نکال رہے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب 3 بار فیل ہونے والا، 4تھی بار کیا تیر مار لے گا؟ نواز شریف پھر لانے والوں سے پنگا لیں گے، سلیکٹ نہیں الیکٹ ہو کر آئیں۔ رائے بینڈ کا وزیر اعظم 4تھی مرتبہ سلیکٹ ہونا چاہتا ہے، وہ ہمارے بزرگ ہیں، ووٹ کو عزت دو کے موقف سے نہ ہٹیں۔ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے میاں نواز شریف کو جواب دیا گیا ہے۔ عمران خان اس حوالے سے عموماً خاموش رہتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کا آج بھی سوال یہ ہے کہ مجھے کیوں نکالا؟ اس حوالے سے رنگیلا خاندان کتاب لکھی گئی تھی ستار چودھری صاحب کی طرف سے، یہ لاہور کے معروف جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں کیا کچھ کہا تھا؟ احد یوسف کی بیٹی عائشہ احد کے حوالے سے اس کتاب میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ حمزہ شہباز نے جس طرح سے ان سے شادی کی، اس خاندان کے بارے میں، اس کے معاشقوں کے بارے میں ستار چودھری نے تفصیل کے ساتھ پوری تحقیق
تحقیق کے ساتھ اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ستار چودھری صاحب اس کے بعد سے لے کر اب تک کن حالات سے گزرے ہیں، کہاں پہ ہیں، وہ کہیں نہیں گئے۔ جس طرح سے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، جو ان کا ان دنوں میں موقف تھا، بالکل ایسا ہی وہ موقف لے کر چل رہے ہیں، نہ وہ ڈٹے ہیں نہ وہ جھکے ہیں، اپنا کام وہ کر رہے ہیں۔ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ اقتدار میں آ رہے ہیں، لیکن وہ جس طرح سے پہلے کام کر رہے تھے، ان کے بارے میں کہہ رہے تھے، آج بھی ان کے آرٹیکل چھپے ہیں۔ ان میں سے ایک میں انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کا یہ سوال ہے کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ دائی اگر وہ زندہ ہے اس سے بھی پوچھیں کہ مجھے کیوں نکالا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔